أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا، آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سیریز، اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان عورتیں، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسرا، اب یہ دیکھیے کہ جس طرح کے حالات میں ہم جی رہے ہیں، جس طرح کے فتنوں کا دور ہے، اسپیشلی اس میں جو سب سے زیادہ جو رشتہ اس ٹائم پہ فتنوں کی زد میں ہے، یا ایک طرح سے سمجھ لیں جس کو بہت زیادہ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پڑھیے، آپ یقین کر کے جانیں ایسی آئیڈیل سچویشن، اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اتنی محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ دنیا کے سب سے متقی ترین پرہیزگار ترین انسان ہیں، اور وہ اپنی بیویوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اور جیسے ہم نے کل پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئی تو ان کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت سارے مہینوں تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے شخص تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جب ہم پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اتنا محبت تھی، لیکن وہ بھی جب کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سے بات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ مجھے رنجیدہ مت کریے۔ تو محبتیں، اور اسپیشلی جو پہلی محبت ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، بعد میں جیسا بھی حالات آئیں جو بھی ہو، لیکن وہ جو پہلی تصدیق تھی، وہ جنہوں نے پہلی دفعہ ان کا ساتھ دیا۔ اور آپ دیکھیں آپ کو بکثرت یہ روایت ملے گی مختلف انداز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی فضیلت بیان کرتے وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے اوپر تب ایمان لائیں جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میرا اعتبار کیا جب لوگوں نے میرا اعتبار نہیں کیا، انہوں نے مجھے تب دیا جب لوگوں نے مجھ سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے سے جو ہے ساری اولاد دی۔ بہت ساری حدیث ہیں، ان میں مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال وفائیں، محبتیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، یہ وہ ہستی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ شادی کی، ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، آئیڈیل سچویشن ہے، اور ایک مسلم مرد کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اور مسلم خواتین، اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن میں ان کی شادی ہوئی بہت ینگ ایج میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کے ان کے معاملات تھے، چھوٹی بچیوں والے، لاڑ بھی اٹھوا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کرتے، اور اگر وہ کبھی ناراض ہوتی یا ہائپر ہوتی، غصے میں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے جس سے وہ فریش ہو جاتی، ان کا موڈ اچھا ہو جاتا۔ اور اب دیکھیں جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں، ظاہر ہے چھوٹی بچی تھی اور بہت انٹلیکچوئل تھیں، تو بہت ساری باتیں ایسی بھی پوچھ جاتی ہیں اتنی علم اور حکمت والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ آج تمہاری ماں جو ہے نا ذرا غصے میں ہے، تو اس لیے ذرا اس طرح کی باتیں کر گئی۔ تو یہ ایک مطلب نارملی جو ایک مسلم معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے، یا آج کل جس طرح کے ہم نے حالات بنا لیے، ایک دفعہ لازمی، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، یا کوئی بھی آپ کے مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، ایک دفعہ لازمی آپ ان دونوں شخصیات کی زندگیوں کو پڑھیے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل، کیونکہ ہم خواتین ہیں اور اسپیشلی گھروں میں رہنے والی خواتین، اس میں جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا یہی لیسن ہے، الحمدللہ کہ اسلام جو ہے نا وہ باہر کا دین نہیں ہے، اس میں صرف جنگیں نہیں ہیں، اس میں بڑے بڑے درس دینا نہیں ہے، اسلام آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے،
کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ترین ایمان والی تھی. حالانکہ آپ دیکھیں مکہ میں تو نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا، نہ حج کا. یہ سارے احکامات، یہ فرائض تو سارے مدینہ منورہ میں آ کے نازل ہوئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کامل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو خوشخبری ملتی، تو اس لیے کامل تھا کہ وہ اخلاق میں کامل ترین تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ جب وہ عورت مرے اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور فرائض کی پابندی کرے. اس دن ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر مجھے امید ہے تم وہ شخص ہوگے جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے. تو وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کو خوش رکھے، جس کاموں کا وہ حکم دے وہ کرے اور جن کاموں سے وہ منع کرے ان سے رک جائے، اور فرائض کی پابندی کرے. صرف فرائض یعنی 5 نمازیں، جو روزہ فرض ہے وہ، اور جو زکوٰۃ اس کی نکلتی ہے وہ، اور پردہ ظاہر ہے وہ تو بیسیکلی ہمارے اوپر فرض. ان احکامات کی پابندی کرے، اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے. بے شک وہ کوئی نفلی روزے نہ رکھے، بے شک وہ کوئی نفل ادا نہ کرے، لیکن وہ شوہر کی اطاعت گزارے. ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے. اب احادیث میں بھی صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا سلسلہ الصحیح، اگر آپ لوگوں کے پاس اسلام 360 ایپ ہو، اس میں آپ دیکھیے گا مناقب اور فضائل کا ٹاپک لکھ کے، اس میں آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح معاملات کیا کرتے تھے، لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں شادی شدہ ان لوگوں کا حال دیکھیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان. تو انشاءاللہ ہم آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم تعارف دیکھیں تو ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے سبز مخمل میں لپٹی ہوئی کوئی چیز دکھائی اور مجھے کہنے لگے کہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہوں گی. اور عائشہ وہ تم تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ فضیلت بتائی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خوش نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن کی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر دکھائی گئی تھی اور وہ جبرائیل امین نے خود دکھائی. پھر اسی طرح ان کا نام عائشہ، ان کا خطاب ام المومنین، اور ان کے القابات صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنت صدیق سے بھی خطاب فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا. ان کی کنیت تو مکہ والوں میں یہ رواج تھا کہ اولاد کی نسبت سے کنیت رکھی جاتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ مکہ کی ساری عورتوں کی نسبت کسی نہ کسی کی طرف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھانجے کی نسبت سے اپنی کنیت رکھ لو. تو اس لیے ان کا نام، ان کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ کہلائی جاتی ہے. اور عبداللہ جو تھے وہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو ان کی بہن تھی. اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بھائی بنایا ہوا. اور جب یہ بچپن میں تھی، اور آپ کو پتہ ہے صدیق جو تھے وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب پیدا ہوئی تو میں میرے گھر والے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس ٹائم پہ ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. تو اور یہ جو تھی ان کو کھیلنے کودنے کا بہت شوق تھا. گڑیاں ان کے پاس بہت ساری تھیں، اور شادی کے بعد بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب یہ بیاہ کر بھی آ گئی تھیں تب بھی گڑیاؤں کے ساتھ کھیلتی تھی. ان کی سہیلیاں ان سے ملنے آتی تھیں اور یہ سب مل کے کھیلا کرتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئے تو طاق میں ان کی گڑیاں رکھی ہوئی تھی، تو ان میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ تو کہنے لگے کہ گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے نہیں دیکھے؟ اتنی بہت حاضر جواب تھی۔ اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں مسلم خواتین کو اسپیشلی جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان یا اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہماری عورتیں سو کالڈ حقوق کے لیے جو جنگ لڑ رہی ہیں آزادی مارچ کے نام پہ، جو ہر سال ایک طرح سے بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو زندگی ہے آپ دیکھیں، وہ واحد خاتون ہے جن سے جو ہے وہ 2210 روایات ملتی، اور سارے اکابر جو صحابہ کرام ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں، سارے تابعین تبع تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب خطبہ دیا کرتی تھی تو سننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر کو سنا، ہم نے ابو بکر کو سنا، عثمان اور علی کو سنا، لیکن واللہ جتنا فصیح اور بلیغ خطبہ عائشہ دیا کرتی تھی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نے عورت کو جتنے درجات دیے، آپ دیکھیے کل بھی ہم نے دیکھا پہلا اسلام کس نے قبول کیا۔ اسلام کو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں سیڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے والی ایک خاتون تھی۔ آپ یقین کر کے جانیں، آپ مسلم خواتین کا اسلام میں کردار دیکھیے، آپ دنگ رہ جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو کس نے پاتا؟ ایک عورت نے۔ پھر پہلی دفعہ اسلام کس نے قبول کیا؟ ایک عورت نے۔ اور ایون یہاں تک ملتا ہے کہ جو سیرت کی سب سے پہلی بک لکھی گئی تھی اس کے لیے جو یعنی صدقہ دیا گیا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ان کے رائٹر تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نکل گیا، ان کے پاس اس بک کو پبلش کرانے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ ایک عورت نے اپنے زیور دیے تھے اور انہوں نے بیچ کے وہ بک لکھی۔ ابھی بھی اگر عورتیں یہ کہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا نعوذ باللہ، یا ہمارے حقوق کے اوپر یعنی ڈاکہ ڈل گیا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ انتہائی کم عقلی اور جہالت کی بات ہے۔ اب ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کل انشاءاللہ جب ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے تو عورت کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا۔ ایون ایک تابعی میں سے ایک شخص تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو میں لازمی یہ کہتا اسے کسی عورت نے لکھا ہے۔ اس میں عورتوں کے جتنے حقوق کی بات ہے اتنے مردوں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے تھے، تو کہتی ہیں کہ جب میں گھر میں ہوتی تھی تو میری سہیلیاں میرے ساتھ آتی، ہم کھیلتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے گھر کے اندر تو یہ چھپ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگتے تو ان کو باہر نکال دیتے، میں جا رہا ہوں تم لوگ کھیل سکتے۔ کون سا آج کا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اتنا کمفرٹ زون دے گا؟ پھر اسی طرح آپ نے وہ بھی سنا ہوگا عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی میں کچھ لوگ اپنا کھیل دکھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ ان کے کندھے کے اوپر سر رکھ کے کھڑی رہی، اور انہوں نے دیکھا جب تک وہ دیکھتی رہی، حالانکہ وہ آ گئی تو پھر خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسی طرح ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ آگے آگے چلیے، تو صحابہ آگے آگے چلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا آئیے ہم ریس لگاتے ہیں، اور انہوں نے ریس لگائی۔ تو اس ٹائم پہ ایک دفعہ ریس لگائی تو اس میں عائشہ جیت گئی تھی، اور اگلی دفعہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑی مطلب جو میرا جسم ہے وہ تھوڑا بھاری ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور کہنے لگے یہ اس والی جیت کا بدلہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ گھر سے اتنے ریلیکس ہوتے تھے، ان کے گھر میں اتنا سکون تھا، اخلاقیات تھی، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات تھے، تو آپ دیکھیں گے وہ جب باہر نکلتے تھے تو کم از کم ان کو گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ جب میں گھر جاؤں گا تو کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے کیا کیا کوشچن کریں گی، اور یہ ساری۔ اور یہ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری زوجائیں تھیں، ایک ٹائم میں 9 بیویاں ان کے پاس تھیں، اور سب جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے انتہا محبت کرتے،
تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کی باری رکھی ہوئی تھی، تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ وغیرہ دیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. تو باقی جو ازواج تھیں، ظاہر ہے جہاں پہ محبتیں ہوتی ہیں وہاں پہ حسد تو ہوتا ہی ہوتا ہے. انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اپنے صحابہ کرام کو منع کریں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہو. اس طرح تو جو سارا کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی چیزیں ہیں وہ تو ساری ان کے پاس چلی جاتی ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا تھا. آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ پھر فاطمہ واپس آ گئی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، اور یعنی ان کی یہ محبت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، ہر کسی کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر ان کو لگاؤ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ خود فرماتی ہیں کہ میرے نکاح سے مکہ کی بہت ساری جو رسومات تھی اور بہت ساری جو بدشگونیاں تھیں ان کا خاتمہ ہوا. میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے شوال میں شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا. اسی طرح جب میری شادی ہوئی تو اس میں یہ رسم کا بھی خاتمہ ہوا کہ منہ بھولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح میری پہل یہ رواج تھا کہ نکاح سے آگے آگے آگ لے کے چلا جاتا تھا. میرے نکاح میں اس چیز کا بھی خاتمہ ہوا اور میں نے بہت خوش و خرم زندگی گزاری. یعنی سو کالڈ ان بدشگونیوں کے باوجود بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہترین جو زندگی ہے وہ گزاری. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہے اس کو بہت غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کی اور ان کی ایک طرح سے شخصیت کو دبایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تھی تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 6 سال تھی. اور عرب کا جو علاقہ ہے اس کی جو آب و ہوا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کس طرح کی تھی. وہاں پہ لڑکیاں چھوٹی عمر میں جو ہے وہ یعنی جوان ہو جاتی تھیں، بالغ ہو جاتی تھیں. تو اور اس کے 3 سال بعد انہوں نے ہجرت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصتی ہے وہ ہجرت کے بعد جو ہے وہ یعنی مدینہ میں ان کی یعنی رخصتی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پہ بالکل بالغ تھی. اور نارملی جو زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں یا جو چائلڈ میریجز ہیں یا جو بھی ان کے اوپر اللہ رحم کرے الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں تو جس شخص کے ساتھ یا چھوٹی بچی کے ساتھ یا چھوٹے لڑکی کے ساتھ اس طرح کے معاملات آئے ان کی تو شخصیت بہت زیادہ دب جاتی ہے اور بہت زیادہ معاملات اس طرح کے اور بہت سارے کیسز بھی آپ نے اس طرح سے سنے ہوں گے. لیکن اگر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیے نکاح کے بعد ان کی جو لائف ہے اتنی ورسٹائل تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح سے تربیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صرف 9 سال کا عرصہ شاید گزارا اور اس کے بعد 47 ایئرس تک وہ زندہ رہیں اور صحابہ کرام کو علم دیتی رہی اور صحابہ کرام ان سے سنتے تھے اور ساری چیزیں. اور ان کے فتاواز کی تعداد اور علم الفرائض میں اسپیشلی وراثت کی جو قوانین ہیں ان کی جو بکثرت روایات ہیں وہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پیش کیے جاتے ہیں نا تو بہت سارے مسلمان بھی اس یعنی اس میں آ جاتے ہیں اور سوچنے بہرحال ایک دفعہ لگ جاتے ہیں کہ واقعی چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کرنا اور اس طرح سے اور اس کی شخصیت کا کیا بنا ہوگا. تو ان چیزوں کو جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں خود ان ساری چیزوں کی نہیں پتہ ہوگا ہم کسی کو کیا جواب دے سکتے. ایک بات بالکل کلیئر رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی کی تھی تو وہ بالکل بالغ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسپیشلی جو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ شادی کی اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہوئی. اب ان کی شادی شدہ زندگی کے حالات تو پڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کہتی ہیں. ایک دفعہ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیل خانے نہیں تھے تو وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائے تھے. تو ایک قیدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ تھا ان کی ساری ذمہ داری. تو وہ بھاگ گیا سمہاؤ
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اس بات پہ تمہارے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، یعنی وہ ملا ہی نہیں۔ تو جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی، اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے پھر وہ کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھاگ دوڑ کی اور مطلب وہ مل گیا بہرحال، لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو یہ نا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں آج ان میں سے کس نے کٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ لو تمہارا، وہ مل گیا تھا۔ پھر اسی طرح چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ باقی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور خود سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے الحمدللہ، اتنی پیاری۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر ہم ان کے ذہانت کے بارے میں دیکھیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ فقیہ جو ہے وہ کوئی انسان نہیں دیکھا، اور خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر 10 وجوہات ہیں جن کی بنا پر مجھے ان سے فضیلت ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ام المومنین وہ 10 وجوہات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کماری عورت سے جو ہے وہ شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، پھر میرے سوا کوئی خاتون ایسی نہیں جن کے والدین مہاجر ہوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تصویر لے کر آئے اور ان کو یہ کہا کہ ان سے نکاح کر لیں، یہ آپ کی اہلی ہیں۔ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے، میرے سوا آپ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا، آپ میرے پاس ہوتے تو وہی آ جایا کرتی، اور کسی اور نبی کے بیوی کے پاس ہوتے تو وہی نہیں آیا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گلے اور سینے کے درمیان ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس یعنی میری ران مبارک اور زانوے مبارک کے درمیان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن فوت ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو سمجھا کرتے تھے، اور ایک دن کہتے ہیں عائشہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کہنے لگی کیسے پتا چلتا ہے؟ کہنے لگی کہ جب آپ میرے سے راضی ہوتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ یعنی آپ کہتی ہیں جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں بولی یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں، آج کس کو یہ بات پتا ہوگی کہ میری بیوی کو کون سی بات خوش کرتی ہے، اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو میرے ساتھ کس طرح بات کرتی ہے، اور جب وہ ناراض ہوتی ہے تو میرے ساتھ کس طرح سے بات کرتی ہے۔ اور عرب کا معاشرہ آپ سوچئے وہاں پہ عورتوں کی کیا عزت تھی۔ تو عمر بن العاص جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کے ساتھ اتنا پیارا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر کسی کو یہ لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا عائشہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں نہیں مردوں میں سے، تو کہنے لگے عائشہ کے والد، کہنے لگے پھر انہوں نے کہا عمر، انہوں نے کہا پھر کہنے لگے عثمان، کہنے لگے پھر کہنے لگے علی۔ کہتے ہیں کہ میں چپ کر گیا کہ میرا تو نام ہی نہیں آیا۔ تو بے ساختہ کسی کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت، امیجن کریے اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو اسپیشلی، یہاں بھی آج کے دور میں حالانکہ ہم سو کالڈ ماڈرنزم ہم کہتے ہیں، ہماری سوچیں جو ہیں وہ بہت یعنی انٹلیکچوئل ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتا ہے ہم ان کو کیا کہیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی جبرائیل امین، ایک دفعہ آئے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں، لیکن آپ جو دیکھ سکتے تھے میں وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، یعنی ان کو جبرائیل امین نظر نہیں آئے تھے،
صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسیج ان تک پہنچایا کہ عائشہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے الحمدللہ۔ پھر اگر ہم ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں جو 4 واقعات ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان چاروں واقعات کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ عفق ہے جس کا ذکر سورۃ النور میں ہے، اور اسی کے دوران آیات تیمم نازل ہوئی تھیں۔ تیسرا واقعہ تحریم، اور چوتھا واقعہ تخیر یعنی ایلا کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ واقعہ عفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سب سے مشکل ترین معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں پیش آیا وہ واقعہ عفق تھا، جب ان کی سب سے پیاری، سب سے خوبصورت بیوی جو ہے ان کے ساتھ، ان کے اوپر منافقین نے الزام لگایا نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے یا ان کی کیا کہہ سکتے ہیں پاک دامنی کے لیے قرآن پاک میں 10 آیات نازل فرمائی۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کر دیں گے، یا خواب میں کوئی بات بتا دیں گے، یا ان کو کچھ کسی بھی طریقے سے اشارہ کر دیں گے، لیکن میں حیران ہوئی اور میں سجدہ شکر بجا لائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے لیے اور میرے یعنی ایک طرح سے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے قرآن پاک میں 10 آیات نازل کی، اور قیامت تک کے لوگ جو ہیں ان آیات کو پڑھتے رہیں گے اور میری صداقت کی گواہی دیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور واقعہ عفق سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھانا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی کہ بہرحال جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سامنے آ کے رہتا ہے، اور لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں، اور آپ کا کردار بے شک گلی کی چوک پہ بھی لٹکا دیں، بے شک جہاں مرضی بھی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی بھی چیز کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اور اسی طرح اگر ہم آیات تیمم کا دیکھیں تو یہ بھی اسی غزوے کے دوران ہی پیش آیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے وہ گم گیا، کیونکہ یہ بناؤ سنگھار کا ان کو بے انتہا شوق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجا سورا کرتی تھی، اور خود فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب ہم حج کرنے گئے تو میں نے اتنا زیادہ یعنی خوشبو اپنے اوپر چھڑک لی کہ وہ یعنی میرے سر پر سے بہہ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے یہ تم پہ پیاری لگ رہی ہے، تم اس حالت میں بھی مجھے پیاری لگ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجا سورا کرتی تھی، اور زیورات کا بہت شوق تھا ان کو۔ اور ابو ہریرہ کے ساتھ بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ تم اتنی روایات کیسے کر سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ میں ان کے ساتھ زیادہ رہی ہوں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جب آپ فلاں اور فلاں سنگھار میں مصروف ہوتی تھی میں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہوتی، تو مہندی لگایا کرتی تھیں۔ پھر ایک ہار کا ذکر ملتا ہے جو ان کے گلے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ انگوٹھیوں کا ذکر ملتا ہے، اور کپڑے پہننے تو اس میں یہ ہے کہ مہنگا لباس نہیں ہوتا تھا، صرف ان کا ایک لباس جس کی قیمت 2 درہم تھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ قیمتی تھا۔ اور جو عرب کی خواتین تھیں وہ برکت کے لیے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے ٹائم پہ وہ جوڑا ان کو پہنواتی تھیں، اور کہتی تھیں مدینہ کی اکثر جو بیٹیاں جب ان کے نکاح ہوئے یا عورتیں انہوں نے وہی والا جوڑا پہنا تھا جو وہ میرے گھر سے ادھار لے کے آیا کرتی تھی۔ یعنی ان کو یعنی ان کی ڈریسنگ سینس آپ کہہ لیں یا ان کو کپڑے بنانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا ان کو شوق تھا۔ تو ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اور یہ ہار جو تھا یہ اپنی بہن سے ادھار لے کے گئی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ہار گم گیا ہے۔ تو اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز عمل یہاں پہ دیکھیے گا، کیونکہ ایک جگہ جب قافلے چلتے ہیں تو انہوں نے جگہیں متعین کی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی کا انتظام ہوگا، انہوں نے نماز وغیرہ پڑھنی تھی، لیکن اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ رکوا دیا اور ہار کے جو ہے وہ تلاش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیجن کریے اپنے گھر میں کوئی ایسی سچویشن این جانے کا ٹائم ہو اور آپ کی بیوی یہ کہہ دے کہ میری فلاں چیز گم ہے یا ختم ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قافلہ رکوا دیا،
اور وہ قافلہ کوئی دو چار لوگوں پہ مشتمل نہیں تھا، وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے اور ہار ڈھونڈ رہے ہیں اب سارے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور وہیں پہ پھر آیات تیمم نازل ہوئی تھیں، اور لوگوں نے کہا تھا اے ابو بکر، ایسی کون سی برکت ہے جو اللہ نے تمہارے ذریعے ہم پہ نازل نہیں فرمائی. ایک طرح سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت کو تیمم کا جو ایک طرح سے سہولت ہے وہ ملی کہ اگر پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کی جا سکتی. پھر اسی طرح تحریم کا واقعہ اس میں یہ ہوا تھا، سورۃ التحریم میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی ایک کے گھر میں شہد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کے بعد تھوڑی دیر ان کے گھر جاتے اور شہد کھاتے تھے. اب جو حضرت حفصہ تھیں، اور حفصہ تھیں یا زینب تھیں، جی حفصہ کے گھر جو ہے وہ شہد آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ازواج تھیں ان کو تھوڑی فکر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر روز ان کے گھر جاتے ہیں، تو ان سب نے آپس میں مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ ایک جڑی بوٹی کا نام لیا کہ اس کی خوشبو آتی ہے آپ کے منہ سے، تو وہ جڑی بوٹی کیونکہ خوشبو ایسی بھی کوئی بھی چیز جو آپ کے منہ سے جس کی خوشبو آ رہی ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قسم کھائی کہ میں آج کے بعد نہ کبھی شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آیات تحریم نازل کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے آپ کوئی بھی حلال چیز اپنے پر حرام نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آیات تخییر، یعنی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو کہ جب کثرت کیا کہتے ہیں ان کو، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی، اسپیشلی خیبر کی فتح کے بعد، تو ان ازواج مطہرات کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ ہمارا نان نفقہ بھی بڑھا دینا چاہیے. تو انہوں نے ساری ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ایک طرح سے سمجھ لیں کو ناگوار گزری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی جو 22ویں پارے کے آخر میں کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی ہی پسند ہے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، پھر تم لوگوں کو تم لوگوں کے گھر بھیج دیا. تو جب یہ آیا اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھر والوں سے پوچھ لو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس معاملے میں میں کسی سے کوئی رائے طلب نہیں کروں گی، بالکل میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے ان کا. تو یہ چار باتیں ہیں، اور ان چاروں کا ذکر آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ النور میں، سورۃ التحریم میں، اور تیمم اور واقعہ عفق یہ آگے پیچھے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے اگر ہم ان کے اخلاق اور کردار کے بارے میں پڑھیں تو تھوڑی غصے کی تیز تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بے پناہ محبت کرتی تھی، تو بہرحال ان کی بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ ایسے بات کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی منع کیا. اور اسی طرح ایک دفعہ ان کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی تو انہوں نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس نے بھی چرائی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ اپنی نیکیاں اس کو نہ دو اور اس کے گناہ اپنے سر نہ لو. اسی طرح ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم کہ آپ پہ موت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہا، لیکن انہوں نے پورا جواب دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو اور یہ سارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم نے غلط کیا ہے، جو میں نے کہہ دیا ان کی بات مجھ پہ نہیں پڑتی، لیکن جو میں کہتا ہوں وہ پوری ہو جایا کرتی ہے. پھر اسی طرح ان کے اخلاقیات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو صدقہ کرنے میں ماشاءاللہ اور بکثرت صدقہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ روزے سے تھی اور ان کے پاس ان کے پاس بہت سارے درہم آئے تو بانٹتی رہی یہاں تک کہ جب یعنی آخری بھی بانٹ دیا تو اپنا جب انہوں نے چادر اپنی جھاڑی تو اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، تو ان کی جو لونڈی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ اس دن روزے سے تھی
کہنے لگیں کہ آپ اپنے روزے کے لیے تو کچھ رکھ دیتی، تو کہتی کہ مجھے یاد ہی کروا دیا ہوتا، اور اس دن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور امیر معاویہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے تھے، وہ بھی سارے شام تک بانٹ دیے۔ اور کیونکہ جب باقی خلفۂ راشدین کا دور تھا، اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات ہوتی تھی اور مال غنیمت، اور عائشہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے باقاعدہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ان کے حصے آیا۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں علم کی باتیں یا ان کی جو فنی مہارتیں ہیں، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ ان کو یعنی کہ کتاب و سنت کا علم، حافظہ تھی، لکھنا نہیں جانتی تھی لیکن حافظہ بہت اچھا تھا، اور طب کی ماہر تھی، پوئٹری کی ماہر تھی، اور وراثت کا علم ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ عائشہ آپ نے طب کہاں سے سیکھی، یعنی میڈیسن کی تعلیم آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہنے لگیں کہ مسجد نبی میں لوگ آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معاملات سننے، تو میں گھر میں ہوتی تھی اپنے کام کاج، لیکن میں دھیان سے ان کی بات سنتی اور میں یاد۔ اور امت مسلمہ پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل زندگی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں، جو نارملی لوگ باتیں بتانا ایک طرح سے سمجھنے شرم محسوس کرتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی ایکسپوز کیا تاکہ ہمارے لیے ان معاملات میں بھی آسانی ہو۔ میاں بیوی کے زندگی کے بہت سارے معاملات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے معاملات، ان کے اٹھنے کے بیٹھنے کے بکثرت روایات، جو صرف ان کی کوئی زوجہ ہی ہمیں بتا سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح سے رہا۔ اور سب سے بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ان کی تربیت بھی کرتے تھے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عائشہ تم نے غلط کیا ہے، اور اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات نہیں ادا کرتے، اس طرح کی باتیں بھی روایت کر رہی ہیں۔ نہیں، کوئی علم انہوں نے چھپایا نہیں، اتنی امانت دار تھی، اتنی دیانت دار تھی، ہر طرح کی بات انہوں نے بتائی ہے۔ غصے کی تھوڑی تیز تھی۔ ایک دفعہ ان کے درمیان کھانے کا مقابلہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے، ان کے گھر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے کھانے کی کوئی چیز بھیجی، ہاتھ مار کے وہ گرا دیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور چیز بھی گر گئی۔ تو احساس جب ہوا اس بات کا، تو کفارے کے طور پہ ویسا ہی پیالہ اور ویسا ہی کھانا بھی پکا کے بھیجا تھا۔ تو چھوٹی عمر کی تھی، اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ ان کی رہنمائی کی اور ان کو سمجھایا۔ اور ان سے جب پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، تو کہتی تھی وہ گھر میں ہمارے کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو یوں ہم سے بیگانے ہو جاتے اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین اور اشرف الانبیاء، کون سا لقب ہے جو ان کا نہیں ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے گھر میں نارملی کام کاج کروا رہے ہیں، اور پھر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام خود کرتی تھی، ان کے یعنی کپڑے کرنا، اور ان کے وضو کا پانی بنانا، وضو کا پانی رکھنا، مسواک ان کی تیار کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تھے، ان کا سر دھوتی، ان کا سر کنگھی کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جاتے تو عطر لگاتی، یعنی ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم اپنے لیے، ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ڈی گریڈ لگتا ہے اپنے آپ کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج، اور وہ جنت کی سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو کا کے ساتھ تمام کھانوں پر، اور سرید ایک سویٹ ڈش ہے اور یہ عرب میں بہت مقبول تھی، اور وہ ام المومنین ہے، اور ان کی فضیلت ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کو شوہر کے سارے کام خود کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ آئیڈیل ہونی چاہیے، ہمیں تو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اور ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ ان کی زندگیوں کا کیا، ان کی زندگیاں کتنی کھوکھلی ہیں جو ہمارے آئیڈیل ہے، جن کو دیکھ دیکھ کے ہم آہیں بھرتے رہتے ہیں اور ان کی طرح۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہم ان کے گھر کے بارے میں دیکھیں
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ کے جس گھر میں گئی تھی ان کا حجرہ ایک گھر تھا. حجرے کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی کمرہ, اور اس کی جو وسعت تھی وہ صرف 7 ہاتھ تھی, یعنی اتنا چوڑا تھا, صرف 7 ہاتھ, اور لمبا بس اتنا اونچا, یعنی اتنا کہ کوئی شخص آسانی سے اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا اس کی چھت کو. گھر کے دروازے پر کمبل نما پردہ تھا, دروازہ بھی نہیں. چھت کھجور کی ٹہنیوں کی اور اوپر کمبل ڈال دیا گیا تاکہ بارش نہ ہو. لیکن اس گھر میں جو رہنے والے تھے ان کے درمیان محبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ پھر ساری عمر ایک ساتھ اکٹھے رہے. کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گود میں جو ہے وہ 3 چاند آ کے گرے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان قریب تم دیکھو گے. اور اس کی پھر انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا. یہ ان کی یعنی اس خواب کی تعبیر یہ بتائے گی کہ 3 چاند ان کے گھر میں جو ہے دفنائے گئے. تو گھر بڑے ہوں, گھر پکے ہوں, ماربل لگا ہوا ہو, وال ٹو وال کارپیٹ ہو, جو بھی چیزیں, ان سے زندگیاں نہیں بنتی. ان کا 7 ہاتھ کا گھر تھا, اور صرف جتنی اونچائی ایک بندے کے ہاتھ تک کی ہوتی ہے بس اتنا لمبا گھر تھا, دروازے بھی نہیں تھے. اور آخری وقتوں میں اپنے بھانجے کے ساتھ جب ذکر کرتی تھیں تو انہوں نے پوچھا اب کس طرح زندگی گزارتی تھی. تو کہنے لگی کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے, یعنی 2 چاند گزر جاتے تھے, اور ہم 2 کالی چیزوں, ایک کھجور اور پانی, اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ نارملی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے بھی اپنی نانیوں دادیوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ اسپیشلی یعنی اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی, یعنی آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ وہاں روشنی ہو جہاں آپ سجدہ کریں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی کہ اگر اس زمانے میں ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم پی لیتے. اس ٹائم اتنا فاقہ تھا, اتنی بھوک تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل ہمارے پاس اگر ہوتا تو ہم پی لیتے. آپ سوچئے کہ اس طرح کی جو بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں, اس سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشکل میں ڈال لیا. اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ نماز ہی نہیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پہ. ہمارا پتہ نہیں ہمارا بننا کیا ہے. صحیح دین ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں نسل در نسل ہم پہنچاتے ہیں, اپنا فرض سمجھتے ہیں اس بات کو آگے. تو الحمدللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ایک وقت میں ان کی 4 پشتے صحابی, ان کے والد, ان کے دادا, ان کے بہن بھائی اور ان کے بھانجے. کون سی ایسی فضیلت ہے, کون سا ایسا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کو نہیں دیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کتنی سادہ, عبادت کا عالم. صحابہ کرام کہتے ہیں اتنی لمبی نماز یہ پڑھا کرتی تھی کہ ایک دفعہ ہم ان کے یعنی کسی صحابی کا واقعہ ہے, تابعین میں سے سوری, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا ان کے گھر, تو مجھے کچھ معاملہ پوچھنا تھا, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کیا, تو میں کھڑا ہو گیا. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ اتنی دیر تم کھڑے رہو گے, یہ بہت لمبی نماز پڑھتے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کتنی کی لمبی پڑھ لیں گے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ میں اکتا گیا, لیکن وہ بھی قیام میں کھڑی تھی. مسلسل روزہ رکھتی, صرف عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مطلب ان کا روزہ نہیں ہوتا تھا, ادروائز وہ کثرت روزے سے ہوتی. یہ ان کی زندگیاں تھیں. صدقہ کثرت سے کرتی, اور علم کی شوقین. صحابہ کرام کو بہت زیادہ علم انہوں نے سکھایا. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر ان کی جو اگر ہم وفات کو دیکھیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک, اس کے بعد 4 خلفاء کا دور انہوں نے پایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت تھی تو اس کے آخری سالوں میں یہ فوت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 ایئرس تک زندہ رہے. ٹھیک ہے, تو یعنی بالکل 18 سال کی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے, یعنی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی, اور اس کے بعد 47 ایئرس تک زندہ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 9 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزارا. اور جب کوئی ان کا حال پوچھتا, بیمار ہو گئی تھی
تو جب ان کا کوئی حال پوچھتا تو آپ کہتی تھی کہ میں اچھی ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تھے، یعنی جب وہ بیمار ہوئے، تو ایک دن جب وہ گھر آئے تو یہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہائے میرا سر، اور کہتے عائشہ بھی اگر تم میرے سے پہلے چلی گئی تو مجھے تمہیں دفنانا پڑے گا، مجھے تمہارا کفن دفن کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک طرح سے ان کو اس ٹائم پہ بھی، خود وہ بیمار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بیماری کافی عرصہ چلی تھی، لیکن اس ٹائم پہ بھی وہ ان کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اور جب ان کی اپنی وفات کا وقت تھا تو فرماتی ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اللہ اکبر، کاش میں ایک درخت ہوتی، اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتا، کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور کوئی قابل ذکر شہر نہ ہوتی۔ آپ ان کے فضائل پڑھیں، آپ ان کے مراتب پڑھیں، اور آپ ان کے تقویٰ کا عالم دیکھیں۔ کوئی غرور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فضیلتیں ہیں، کیا کچھ ہے، اور آپ ان کے کلمات دیکھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ فوت ہو گئیں، لوگوں نے جب روئے تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کا جنازہ تھا تو مدینہ کی گلیاں بازار بھر گئی اور یوں لگتا تھا اتنے لوگ کبھی عید کے دن میں بھی باہر نہیں نکلے تھے جتنے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا غم کیا کیا، یعنی کون کون غمگین تھا جب وہ فوت ہوئی؟ تو کہنے لگے آپ کی وفات پر ہر وہ شخص غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ اس طرح سے پھر ان کی وفات ہوئی اور ان کو پھر دفنایا گیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور آپ سیکھنا چاہیں ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو رکھا کہ جنہوں نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا، اور آج ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم سیکھنا چاہیں۔ لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ان سے سیکھیں اور ان چیزوں کو اپلائی کریں۔ دو غلط فہمیاں کل کے لیکچر سے تھیں جن کا ازالہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج پہ لوگ یعنی اعتراض کرتے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر میں شادی پہ، اور اسی طرح آپ کو ایک دلیل ملتی ہے عورت کی تجارت کرنے کی، اور عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پرپوز کیا تھا، اس کو بہت غلط رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس طرح سے آپ دیکھیں ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا اس میں جب مسلم اسکالرز نے کرٹیسائز کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پرپوز کیا تھا، تو اگر اس نے کر دیا تو کیا ہوگا، کیا مسئلہ بڑھ گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یعنی پرپوز کیا تھا، ایسے کیا تھا جیسے اس لڑکی نے کیا، نہیں، وہ خود نہیں گئی تھی ان کے پاس، انہوں نے اپنی سہیلی کو، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خالہ تھی شاید نفیسہ، ان کی دونوں طرح کی روایت ملتی ہیں، سہیلی یا خالہ، ان کے ذریعے پراپر میسج بھیجا تھا، اور دونوں کے بزرگوں کے درمیان معاملات طے ہوئے تھے، دونوں کے چچاؤں نے معاملات طے کیے تھے، اور پھر فائنلی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور شادی کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ اخلاق۔ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے جب میسرہ نے گواہی دی کہ یہ اس طرح انہوں نے معاملات کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں، اور یعنی کفار مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، وہ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، اور ان کی جو شادی کی مین ریزن تھی وہ کوئی پیسہ نہیں تھا، یا اللہ رحم کرے تو استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ وہ کوئی جنون یا اس طرح کا، یعنی وہ جو پہلی نظر کا پیار اور یہ سارے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ویلیوز کی بیس پہ ان سے شادی کی تھی، ان کا اخلاق، ان کا کردار دیکھ کے، اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے پھر آخری دم تک ان کا یہ رشتہ کس لیول تک جو ہے وہ چلا۔ پھر دوسری یہ بات کہ مسلم خواتین تجارت کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی، لیکن وہ کیسے تجارت کرتی تھی؟ کیا وہ سیلز گرل بن کے کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اور دوپٹہ ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اور آپ دیکھیں جو ایئر ہوسٹس ہیں ہماری، یا جو بھی ہمارے اس طرح کے جن میں کہا جاتا ہے کہ بالکل عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے، اور اللہ رحم کریں دلیل کیا دیتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ خود مردوں سے ڈیلنگ نہیں کرتی تھی، انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے اور قابل اعتبار لوگ، اور وہ ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ اور اگر آپ ان کے تجارت کے بارے میں پڑھیں تو یہ ہر کسی کے ساتھ تجارت نہیں کرتی تھی، یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ تجارت کرتی تھی جن کی گڈ فیم ہوتی تھی، اور جو ذرا سے بھی بے ایمان قسم کے اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے یہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی ان کے ہاتھ اپنا سامان بھیجتی۔ اسی لیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا، حالانکہ اس ٹائم پہ بہت بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ آئے کہ آپ ہمارے ہاتھ اپنا سامان تجارت بھیجیں، لیکن انہوں نے اخلاقیات کو جو ہے وہ پریفر کیا تھا ایز کمپیئر ٹو ایکسپیرینس۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، اور بس ہم جو لوگ کہتے ہیں ہم اسی کو مان لیتے ہیں۔ آپ گوگل کرتے ہیں اور آپ کے پاس سامنے 10 طرح کی باتیں آتی ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے اعتبار کس کے اوپر کرنا ہے۔ اوتھینٹک چیزیں پڑھیے، دارالسلام کی کتابیں اوتھینٹک ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات آپ لوگ صحیح بخاری، صحیح مسلم اوتھینٹک ترین ریسورسز ہیں، آپ ان کو پڑھیے، ان کی شرحوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ان لوگوں نے کس طرح کی زندگیاں گزاری۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات پہ، اور اسپیشلی جب بھی کسی اس طرح کا کوئی بھی معاملات آپ پڑھنا شروع کریں تو ایک دعا اللہم انفعنا بما علمتنا یہ لازمی مانگا کریں، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین کی طرف جو ہے وہ رہنمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فرضوں کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس دعا کو شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بہترین علم دیں گے اور بہترین سالڈ اور اوتھینٹک انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔